خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے چہرے خندہ پیشانی سے ملو۔ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کو ایک نیکی قرار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس نیکی کو کوئی معمولی یا حقیر نیکی نہ سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی تمہارے نامہ اعمال میں بڑے ثواب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فحش گو اور بیہودہ گو شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور خوش اخلاقی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزہ دار اور نماز میں کھڑا رہنے والا ہو، یعنی نفلی روزے بہت رکھتا ہو اور نفلی نمازیں بہت پڑھتا ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ ان تمام احادیث میں خوش اخلاقی کی عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ اگرچہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا اس کا ایک اہم حصہ ہے اور اس پر بھی یہ فضائل صادق آتے ہیں۔